شان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ علیہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارے بیان موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب صدر سابق ممبر قومی اسمبلی جناب میاں محمد اسلم صاحب اور امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب محترم قاضی محمد امیر صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں کے آمد کا شکریہ کہ آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے، اور یہ آپ کی ہمارے سے محبت کا ایک ثبوت ہے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور مشکور ہے جماعت اسلامی کے مرکزی نظم کا بھی کہ وہاں تشریف لائے۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پریس کانفرنس کا۔ میں مختصراً کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہ آواز بالکل پہنچ جائے گی اور تو بالکل اونچے نیچے کی شکایت نہیں ہوگی ماشاءاللہ جی۔ میں اپنے تمام جے ایل ایم کے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو آج گرمی بھی ہے، ہمیشہ سے گرمی رہتی ہے اگست میں تو، اور دوپہر کے 2-2:30 بجے انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ سب تشریف لے آئے ہیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بات کروں گا کہ 2 سال اس حکومت کے مکمل ہو گئے نا۔ 2 سالوں میں اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ ان کے اپنے وزیر ہیں منصوبہ بندی، پہلے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، اسد عمر صاحب، انہوں نے فرمایا ہے ہم 2 سالوں میں معیشت ٹھیک نہیں کر سکے، ہم 2 سالوں میں 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکے، ہم 2 سالوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں کر سکے۔ اسد عمر صاحب وزیر منصوبہ بندی، انہی کے وزیر ہیں جناب شیخ رشید صاحب، انہوں نے فرمایا ہم 2 سال میں عوام کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے۔ انہی کے وزیر ہیں جناب فواد چوہدری صاحب جو آپ جے ایل ایم کے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کی اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے ہم عوام کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یعنی انہی کا مقدمہ ہے، انہوں نے یہی سچ بولا ہے۔ اسد عمر صاحب ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں یا فواد چوہدری صاحب ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ 2 سال میں جو معیشت بدحالی کا شکار ہو گئی ہے، بے روزگاری، کرپشن، اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اب کہیں جا کے دیکھ، کراچی پہنچ جائیں، کوئٹہ پہنچ جائیں، اور ہر جگہ نظر آ جائے، ہر فرد کی یکسوئی، اس کا اطمینان ختم کر دی گئی ہے۔ مشکلات، تکلیف، تناؤ، گھریلو جھگڑے اور خودکشیاں اس حکومت میں روزانہ کا روٹین بن چکی ہیں۔ ان 2 سالوں میں حکومت کو مزید مافیا نے یرغمال بنا لیا ہے، اور یہ یرغمالی اتنی سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ جسٹس گلزار صاحب جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کراچی میں فرمایا کہ مافیاز حکومت کو پالتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر طارق صاحب نہیں فرما رہے، ڈاکٹر قاسم صاحب نہیں فرما رہے، کوئی سراج الحق صاحب نہیں فرما رہے، کون فرما رہے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان۔ کیا ان کا الفاظ یہ ہیں کہ مافیا حکومت کو پالتے ہیں۔ یہ حکومت کا نام سونامی نہیں ہے، اس حکومت کا نام تباہی ہے، تباہی۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، کوئی مسلمان حکومت ہو، کوئی کرسچن حکومت ہو، کوئی نان بلیونگ حکومت ہو، وہ کبھی بھی فوڈ باسکٹ کی قیمتیں نہیں بڑھاتی۔ آٹا، چینی، دالیں، اسے فوڈ باسکٹ کہتے ہیں۔ اسے غریب نے کھانا ہے، یتیم نے کھانا ہے،
مسکین میں، بیوہ نے، کوئی بھی نکمی سے نکمی حکومت ہو، وہ کبھی فوڈ باسکٹ کی قیمتیں کبھی نہیں بڑھاتی. اب پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، مگر 2 سالوں میں یہ سونامی حکومت اس میں بھی پوری طرح ناکام ہوئی ہے. اب سوچیں کس طرح. آٹا 35 روپے کلو تھا، 70 روپے کلو ہو گیا. چینی 57 روپے کلو تھی، اور پرسوں میں نے 105 لکھا ہے، لاہور پشاور میں 110 روپے کلو تھی پرسوں کے بعد، آج پتہ نہیں کتنی ہے. ہر دالیں 30% مہنگی ہو گئی. دالیں 30% مہنگی. میرا اس ضرورت نہیں ہے اس کی، ضرورت نہیں ہے، کیا کرتے ہیں، مہنگی ہو گئی. جو پیٹرولیم کی عجیب کہانی ہے. اب سب میرے اپنے انفارمیشن سب آپ کو ہوتی ہے. پیٹرولیم قیمتیں کم ہوئی پوری دنیا میں، انہوں نے تھوڑے سے نرخ کم کیے، اور بازار سے ڈیزل غائب، پیٹرولیم غائب، ہر چیز غائب ہو گئی. یہ پوری کوشش کرتے رہے، یہ سٹاک سے ڈیزل باہر برآمد نہیں کر سکے، اور لینے لگ گئیں. پتہ نا، انہوں نے 25% قیمتیں یکدم بڑھا دیں، اور راتوں رات ہر چیز باہر آ گئی. اور آپ کو اگر آپ اس میں قومی اسمبلی کی کارروائی سنتے ہو، اندر ظاہر آپ بہت انفارم آپ نے 51 روپے پر لیٹر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے. یہ جب 100 روپے قیمت تھی، اب قیمت 105 ہو گئی ہے، تو 54 105 میں سے حکومت ٹیکس لیتی ہے. سوچ سکتے ہیں، حکومت کوئی ٹریڈنگ ادارہ نہیں ہوتی، حکومت تو فلاحی حکومت ہوتی ہے. اگر ملک میں کوئی کموڈٹی پیدا نہیں ہوتی، باہر سے وہ امپورٹ کریں اور جس قیمت پر ملے عوام کو دے دیں. یہ جناب 51 روپے پڑتی ہے، 105 بیچتے ہیں. تو سوچ سکتے ہیں اتنی یہ ظالم حکومت ہے. دیکھتے چلے جائیے. پھر دیکھیے کہ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر یہ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور سوئی گیس مہنگی کر رہے ہیں. یہ جو بجلی ہے، پتہ کتنے لینڈ لاسز ہیں؟ 24% سے زیادہ لینڈ لاسز ہیں، اور 1% اربوں روپیہ بنتا ہے. یہ کہاں سے لینڈ لاس جاتے ہیں؟ کون بل نہیں دیتا؟ سوچئے ذرا، لمبی ڈیٹیل ہے، پھر کبھی بتائیں گے. یہ جو سوئی گیس ہے پوری دنیا میں 0 یعنی 0.5 ویسٹیج ہوتی ہے پوری دنیا میں پرسنٹیج، اور ہمارے پاکستان میں 13 سے 15% ویسٹیج ہوتی ہے. پائپ میں سے سوئی گیس کی بھی کہاں سے نکل جاتی ہے بھائی؟ کون کرپشن دیتا ہے؟ سوچئے ذرا کیا ہو رہا ہے. پھر دیکھیے، آپ ظاہر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، یہاں ہم لوگ سروس کرتے ہیں. جو کسی کو تنخواہ ملتی ہے، جب وہ حساب کرتا ہے بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، پانی کا بل، بچوں کی فیسیں، وہ جمع کرتا ہے تنخواہ تھوڑی اور بل زیادہ، اور کچن پھر ادھار پر، اور ہر ماہ ایسے ہی ہوتا ہے. کیا کرے گا بیچارہ وہ؟ پھر دیکھیے یہ زرعی ملک ہے، زرعی ملک ہے. جتنے ان پٹس ہیں وہ آپ کا بجلی ہو، پانی ہو، سیڈ ہو، فرٹیلائزر ہو، پیسٹیسائڈ، ہر ایک کی قیمتیں زیادہ. جب جسے مداخل کہتے ہیں، ان پٹ مہنگے ہوں گے، ان کی قیمت زیادہ ہوگی، جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی مہنگی ہوگی. اور اگر آپ کے پڑوس میں ان کی پروڈکشن، ان کی کاسٹ کم ہے، قیمت کم ہے، آپ کی زیادہ ہے، آپ کیا کریں گے اس کو؟ کہیں کوئی سہولت دی ہی نہیں گئی. پھر سوچئے، یعنی ایک فرد ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کے بوڑھے والدین بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی لائف سیونگ ڈرگ بھی ہوتی ہیں. اس گورنمنٹ نے 100 سے 500% قیمتیں بڑھائی ہیں ادویات کی. ایوریج 200 بنتا ہے، ایوریج 200 بنتا ہے، 200%، لیکن بعد کی 500% دی ہیں اس گورنمنٹ میں بڑھائی. اجازت دی ہے ماشاءاللہ، یہ سونامی گورنمنٹ نے، تبدیلی کی گورنمنٹ نے. یہ بڑا ماشاءاللہ وہ تقریباً، اگر باہر سے ہمیں کوئی قرضہ لینا پڑا تو خودکشی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. نواز شریف کے سب نے قرضہ لیا ہے، سارے نکمے ہیں ماشاءاللہ. پی پی کی گورنمنٹ ہو، نون کی، سارے نکمے ہیں A to Z. اس کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی نواز شریف کی تو 29,000 ارب روپیہ تھا.
اب 42,000 سم تھنگ ہے. پڑھا آپ نے اخبار میں آتا ڈان پڑے 13,000 ارب روپے قرضہ لے لیا 2 سالوں میں. یعنی 71 سالوں میں, اب 63 سال گزر گئے نا, 71 سالوں میں 29,000 ارب تھا اور 2 سالوں میں 13,000 ارب بوجھ آپ پر ڈال دیا. اب سوچتے چلے جائیں کہ کتنی ماشاءاللہ اچھی گورنمنٹ ہے, کتنے اچھے فیصلے کرتی ہے. پھر دیکھیے ٹڈی دل کو آپ جانتے ہیں, میرے بھی ایم ایس سی ایگریکلچر کی ہے, جہاں وہ ریئر ہوتا ہے نا, اس کی انڈا ہوتا ہے, پھر ان کا وہ میگٹ سے بنتا ہے, پھر پیوپا سے بنتا ہے, پھر وہ اڑار بنتا ہے نا, جسے اڈلٹ کہتے ہیں. جہاں ان کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں سپرے گردہ نہیں اڑتا. اتنی سوئی گورنمنٹ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں رہا کہ فلاں جگہ جناب ان کی بریڈنگ ہو رہی ہے, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. 100 ارب روپے کا نقصان ہوگا ٹڈی دل سے. 100 میں ماشاء گورنمنٹ بالکل سوئی رہی. پھر دیکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے دور میں 2 سال کی بات کرتا ہوں, 4 ماہ کی بات نہیں کرتا, کہ گروتھ کتنی ہے. گروتھ جسے نمو کہتے ہیں, یعنی گروتھ 5.5 تھی جب گورنمنٹ آئی ہے, اب 0.45 بن گئی ہے, -0.45. 5.5 سے -4.4 اتنی ڈراپ ہو گئی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ 1% کتنا ہوتا ہے, کہیں اور بات چلی جائے گی. ایک ہوتا ہے 5.5 سے -4. پھر جو ہوتا ہے نا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتا ہے نا, بڑیاں یہ جو آپ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, پورے ملک میں فیکٹریاں ہیں, لاہور میں, کراچی میں, سائٹ میں, کتنے آپ کے لارج اسکیل میں وہی ہوتا ہے. یعنی کسی لحاظ سے کوئی چیز ان کی اچھی نہیں ہے. پھر دیکھیے ڈالر 105 روپے کا تھا, کتنے 168 کا پہنچ گیا, 168 کا پہنچ, 105 روپے کا ڈالر تھا. اب اتنے آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. آپ کا روپیہ ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا رہ گیا. جب کاغذ کا ٹکڑا ہوگا اس کی پرچیزنگ پاور کیا ہوگی, دیکھتے چلے جائیے. پھر یہ بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں سٹاک مارکیٹ جو سٹاک مارکیٹ انڈیکس ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں 42,450 تھا اور کل 40,111. ابھی بھی 2300 پوائنٹ کم ہے. درمیان اور کم ہو گیا تھا. اب اس سے حساب کریں کیئر ٹیکر گورنمنٹ 2 سال پہلے, تو ابھی بھی 2300 نکات کم ہے. ذرا سوچیے, کوئی چیز اچھی نہیں. پھر مہنگائی کی شرح 15% ہو گئی ہے, پہلے 4.5 تھی. 15% ایوریج, ہر چیز مہنگی 15%. سوچیے ذرا. پھر برآمدات آپ کی 24% کم ہو گئی ہیں. برآمدات 24% مجموعی طور پر کم ہو گئی 24%. پھر دیکھو نا, آپ سوچئے کیا ہر فرد کو ہسپتال بن گئے, مل کی صحت کی سہولتیں؟ سوچئے ذرا. کیا ہر جو ایس ایچ او ہے وہ آپ کا خادم بن گیا؟ سوچئے ذرا. کلچر چینج ہو گیا, نیا ملک بن گیا. یہ ملک میں پہلے سکھا شاہی تھی, اب نوکر شاہی, اب شوگر شاہی, اب آٹا شاہی, اب پٹرولیم شاہی, ملک کی مافیا شاہی کا شکار ہو گیا. سوچئے ذرا. اب آٹا دیکھ لیں, چینی دیکھ لیں, پٹرولیم دیکھ لیں, سارے مافیا ہیں اور سارے کے سارے عمران خان صاحب کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں بھی ہمیں حکومت نامی چڑیا نظر نہیں آتی, مافیا نظر آتے ہیں. اور ٹھیک کہا ہے چیف جسٹس نے کہ حکومت کو مافیا پالتے ہیں, یہ حکومت مافیا سے پلتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے منتظم ہیں, ہماری انتظامی صلاحیت بہت اچھی ہے. کیا سٹیل مل, کیا پی آئی اے, کیا ریلوے خسارہ ختم ہو گیا خسارہ, سارے منافع میں آ گئے. کہاں انتظامی صلاحیت کہ ہمارے فلاں فرد کی ہے. بڑا نام لیا کرتے تھے, فلاں آئے گا یہ کر دے گا, فلاں آئے گا یہ کر دے گا. سارے آگے ماشاءاللہ نا, سارے کے سارے آگے. کچھ کیا؟ مودی سے امید ہے کہ مودی کے لیے امید, یار مودی جیت جائے گا تو مسئلہ حل کر دے گا کشمیر کا, اور ٹرمپ مسئلہ حل کر دے گا. یہ ان کی حالت ہے یار. انہیں پتہ نہیں حکومت ہوتی کیا ہے. پھر سوچئے اسی دور میں کشمیر کا 370 آرٹیکل ختم ہوا, 35 سے ختم ہوا,
डोमिसाइल के तमाम कवानीन बदले गए और आज पूरे इंडिया से लाखों लोगों को डोमिसाइल मिल रहे हैं और जाकर रिहाइश अदा कर रहे हैं। और जो 73 साल में नहीं हो सका, अब आबादी का तनासब तब्दील होना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है तब्दील होना। डोमिसाइल बन गए हैं, लोग पहुंच रहे हैं। मुझे पुरानी बात याद आ गई, या खां के दौर में हमारा मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। इस इमरान खान साहब के दौर में हमारा कश्मीर चला गया आनी तौर पर। क्या कर सके हम? सोचिए ज़रा, इंडिया की सलामती कौंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया, इंडिया सलामती कौंसिल UN का मुंतखब हो गया 184 वोट लेके। हम रोक ही नहीं सके, इसको खड़ा नहीं कर सके। सोच सकते हैं इंडिया कितने 300 कुछ दिन हो गए, 80 लाख लोग वो लॉकडाउन में हैं, हो गए ना 300 कुछ दिन। क्या कर सके? सोचिए ज़रा। फिर मैं गुजारिश करूं, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो लोग बड़े सीजनड होते हैं, ये बचगाना लोग हैं सारे के सारे। वज़ीर आज़म कभी नाराज़ कर लेता है मलेशिया को, महातिर मोहम्मद को, कभी जनाब तुर्की को, कभी जनाब सऊदी अरब को। इन सारे लोग जो है बगैर सोचे समझे बयान देते हैं, बगैर, यानी किसी का हुकूमत कहते हैं, वो तो नामी कोई चीज़ नहीं है। और देखिए इस साल यानी इतनी महंगाई बढ़ गई। जब महंगाई बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो क्या तनख्वाह बढ़ाई मुलाजमीन की, कोई पेंशन बढ़ाई? सोचिए ज़रा। इसलिए मैं गुजारिश करूं, आप सारे मेरे भाई हैं, आप हर जमात को जानते हैं। मैं आखिरी बात गुजारिश करता हूं, पहले बात लंबी हो गई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये PTI हो, या काफ़ी सारे एक हैं। अगर आपको याद हो 2002 से जब हम कौमी असेंबली में गए थे, 141 MNA नून के काफ में शामिल हो गए थे, रिकॉर्ड निकाला। 141 मेंबर ऑफ जनरल अपने नेशनल असेंबली लीव द मुस्लिम लीग नून एंड जॉइन द मुस्लिम लीग काफ। 2008 में 89 MNA काफ छोड़कर PPP में चले गए थे। अब सारे PTI में आ गए माशाल्लाह। वही दो लोग हैं, 200-250 लोग हैं, वही काफ में और कोई PP में, वही नून में, सब वही है। और मुकाबले में जमात इस्लामी, आपकी जमात, 73 साल पाकिस्तान के गुजर गए। अभी हमने 14 अगस्त को 74वां यौम आज़ादी मनाया है, 74वां। 73 साल में हर चीज़ तबाह है। एक ईमान, उसकी बुनियाद पर हमने जमात को वोट नहीं दिया ना। अब तजर्बा ये बताता है कि जब तक इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन हाथों में इक़्तिदार नहीं आएगा जो कम्पिटेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, जुर्रतमंद हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। जब ऐसे लोगों के हाथ में इक़्तिदार नहीं आता, आपका मुल्क ऐसे ही क्रीप करता रहेगा। मैं आपको जी दोबारा शुक्रिया गुजार करता हूँ। किसी भाई को सवाल करना है? मियाँ साहब, आपने बात की है कि जमात इस्लामी जो है वो फ्रंट पे आके जाने लगती है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक काजी हुसैन अहमद साहब आज़ाद थे, तवातर के साथ प्रोग्राम होते थे। 24 महीने आपने खामोशी इख्तियार किए रखी है। आज आपको ये याद है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, गिरां फरोशी की जा रही है। इसकी क्या वजूहत है? आप क्यों आगाही मुहैया नहीं करते लोगों को? आप क्यों आगाही नहीं देते? आप ये जो प्रोग्राम थे वो किस वजह से बंद कर? मेरे भाई, आज से 2 साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी मरकज़ी मजलिस शुरा का इजलास हुआ। ये कोई सितंबर होगा या सितंबर या सितंबर होगा, 18 की बात होती है। हमने फ़ैसला किया कि आइंदा हम इलेक्शन लड़ेंगे जमात इस्लामी के नाम से, जमात इस्लामी के झंडे से और जमात इस्लामी के निशान से। हमने उसी दिन मुहिम शुरू कर दी थी। हमारे अपने साथी कह रहे थे कि 4 दिन ठहर जाएं,
مجھے یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو اس نے بندے اکٹھے کر لیے ہیں عمران خان صاحب نے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ اچھا کام کریں گے، انہیں پتہ نہیں حکومت کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتا ہے، سارے باہر سے اٹھا کے لے آئے ہیں، وہ اس معاشرے کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے 2 سال پہلے تحریک شروع کی تھی، اب نکال لیں، ہم نے جلد سے جلوس روز شروع کیے تھے، اور پھر اس کے بعد یکدم پچھلے سال 5 اگست کو 370 انہوں نے منسوخ کر دیا، 35 منسوخ کر دیا۔ پھر ہم نے کشمیر کے بڑے بڑے جلسے کیے، آپ کو یاد، ہم نے پیا اسلام آباد میں لاکھوں لوگ جمع تھے، پھر پورے کشمیر کانفرنس شروع کر دی، روز کہیں نہ کہیں کرتے تھے، روز کہیں نہ کہیں کرتے تھے۔ اور پھر یہ کرونا آ گیا، ہم کرونا میں پورے پاکستان میں ہر جگہ ہم نے 2.25 ارب خرچ کیا ہے اس مہم میں، آپ سے اکٹھا کر کے۔ اور اگر وہ آپ سروے پڑھتے ہوں، جو پرس ایک بڑا ادارہ ہے سروے کر رہا ہے، اس نے عوام سے سوال کیا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ہیں جس نے کرونا پینڈک میں عوام کی خدمت کی ہے، تو نمبر 1 پر جماعت اسلامی 16%، یعنی نمبر 1 28%، یہ آپ کی پی ٹی آئی ہے، ظاہر حکومت ہے نا، جماعت اسلامی ہے، باقی سب پیچھے ہیں 10%۔ یعنی ہم تو ہوتے ہی فیلڈ میں، میرا بھائی ہوتے ہی فیلڈ میں ہے۔ کل ہمارے سراج صاحب کہاں تھے، پرسوں کہاں تھے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہماری میری جماعت کہیں نہ پہنچے ہوتے ہیں، میرے صبح کہیں نہ پہنچے ہوتے ہیں، ہم تو میرا بھائی ہمیشہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اور موسم قائصہ بھی بہت ایکٹیو تھے الحمدللہ۔ اسلم صاحب پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا بہت زیادہ دور رہا ہے، تو جیسے ابھی چودھری عابد صاحب نے کہا ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں جلم کے شہری ہونے کے ناطے کہ جماعت اسلامی اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہے۔ میں گزارش کروں جی، آپ ابھی میرا اکاؤنٹ نکال لیں، میاں اسلم 3 لاکھ سے زیادہ لور ہیں، ایک میاں اسلم نکالیں، ابھی نکال کے دیکھیں۔ جماعت اسلامی نکال لیں، وہ 40 لاکھ پنجاب نکال کے دیکھیں، یہ گورنمنٹ بہت اور بات ہے۔ جماعت اسلامی سوشل میڈیا میں، ٹویٹر پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے گراؤنڈ کے اوپر میں گزارش کروں نہیں، آپ نے اس کی بات کی نا، گراؤنڈ کے اوپر یہ ہے کہ ہمارا کام لوگوں کے پاس پہنچنا، کشمیر کانفرنس کرنا، جلسہ وہ ہم روز کر رہے ہیں۔ کل بھی 350 لوگ شامل ہوئے ہیں، اپنے مری میں وہیں تھے، پرسوں وہاں اپنے ادھر ہوئے ہیں، پشاور میں ہوئے ہیں، روز ہی ہوتے ہیں، فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ میاں صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، میرا نام محمد کیانی ہے، ڈان نیوز سے میرا تعلق ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی تیاریاں کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اب یہ گورنمنٹ مان بھی رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف کی رپورٹ تھی وہ جعلی تیار ہوئی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے گٹھ جوڑ سے باہر گیا، اب ایک پلان کے ذریعے باہر بھیجا گیا، اب یہ کوئی ڈرامے کر دیا، کیا کہیں گے سر آپ؟ میرا بھائی میں نے آپ کو جواب پہلے دے دیا کہ یہ کوئی نواز شریف صاحب ہوں، کوئی شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی زرداری صاحب محترم ہوں، یہ عمران خان صاحب محترم ہوں، یہ سارے ایک ہیں، یہ سارے ایک ہیں، اور ہمیں یہ ڈرامے کر کے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ اس طرف نہ جائیں، انہیں کرنے دیں، ماشاءاللہ جو چاہے کرنے دیں، سیدھی طرف آئیں کہ عوام کو اگر خوش کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، انہیں یکسوئی دینی ہے، انہیں تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا ہے، انہیں صحت کی سہولتوں سے راستہ کرنا ہے، پاکستان کو باعزت بنانا ہے، قرضہ فری بنانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ڈرنے والی وہ کمپیٹنٹ حکومت وہ جماعت اسلامی ہے، آپ کے ساتھ مل کر تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ اچھا سر بتائیے گا، ابھی آپ نے حکومت کے متعلق بتایا ہے کہ یہ آپ نے باتیں بتائی، بلا شبہ وہ بالکل تو اس سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کا اسٹانس اس پہ کیا ہے کہ وہ کیا الیکشن کی طرف جا رہی ہے، اکیلے تو آپ حکومت گرا نہیں سکتے، تو دوسری جماعتوں سے کوئی مشاورت وغیرہ چل رہی ہے آپ کی؟ دیکھیے میں نے تو بیٹا حکومت گرانے کی بات کی نہیں ہے، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے نہیں آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے نا، میں نے تو گزارش کی ہے کہ 2 سال کی سونامی حکومت کی یہ کارکردگی ہے، میں نے انہی کے اصل عمر سے شروع کی ہے، شیخ رشید صاحب سے شروع کی ہے، فواد چودھری سے شروع کی ہے، گلزار صاحب سے شروع کیا، چیف جسٹس میں انہیں سے شروع کی ہے، میں تو اپنی بات کوئی نہیں کی، جدھر میں ڈیٹا کیا ہے یہ تو ریکارڈر میں آتا ہے نا، مسائل کو بتا دیں، اس کا حل بھی بتا دیا نا جماعت اسلامی،
ارے بھائی حل تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم 73 سال تجربے کر چکے، کبھی پی پی کے، کبھی نون کے، کبھی کاف کے، کبھی کنونشن لیگ کے، کبھی فلاں لیگ کے، کبھی فلاں لیگ کے، 4 جرنیلوں کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مجھے بتایا آپ جیل میں بیٹھے ہیں، کیکر کے درخت سے کبھی کسی نے آم توڑا ہے؟ وہ درخت کیکر کا لگاؤ، اس کو پالو، پانی ڈالو، یا جوان ہو جائے تو نیچے پیٹی رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ جناب آم کی بھر جائے گا۔ بھائی کیکروں کا درخت پالو گے، چور ڈکیت بدماشوں کو پالو گے، یہ جب شکر ملنے کس کی ہیں؟ زرداری صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی؟ آپ کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ ان کی کیوں نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں پرمٹ ملتا؟ آپ لینا پرمٹ، آپ یکدم اربپتی ہو جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے۔ کیوں نہیں ملتا آپ کو بھائی؟ ہمیں کس پر کہا کیوں نہیں ملتا یار؟ شکر ملنا ہے جی۔ گنا تو جانا مشینی چھوٹی سی ہوتی ہے، باقی تو کھیت ہی کھیت ہوتے ہیں۔ واقعی یعنی اس کو بیلنا ہی ہے نا یار، گنے کو بیلنا ہی ہوتا ہے، وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر چھانی لگی ہوتی ہے ایسے کر کے چھان دیتی پڑ کے، کہانی کو نہیں ہوتی۔ پرمٹ چاہیے، لاکھوں روپے کا، ہمیں اربوں کا ہمیں نہیں ملتا وہ۔ اسے اصل کہانی یہ ہے، میں نے تو پوری بات کی ہے، یہ گزارش کی ہے کہ ملک کو سنبھالنے کے لیے 22 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے اور واقعتاً ملک کو خوشحال بنانے کے لیے اس کے مطابق چلنا پڑے گا جو ہمارا بنیاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم اللہ سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ سے وعدہ نہیں پورا کیا نا، 73 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کسی صاحب سے وعدہ کریں، پورا نہ کریں، وہ خوش ہوگا؟ اللہ سے وعدہ کیا، پورے ملک میں وعدہ کیا، کروڑوں لوگوں نے وعدہ کیا، جلوس سے نکال کے وعدہ کیا اور نہیں پورا کر رہے، اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، تو مہنگائی کم ہوگی۔ ایک ہی حال ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے ڈرنے والی حکومت جو کمپیٹنٹ بھی ہو، کمپیٹنٹ ہو، پڑھی لکھی ہو، جرأت مند ہو، وہ جماعت اسلامی۔ میرا سوال ہے کہ آپ کی جماعت اسلامی جماعت ہے، آپ کی جماعت نے آج تک جو ہے اسلام کے لیے آواز کیوں بلند کی؟ پیارے بھائی، آپ پاکستان کا دستور پڑھیں، اور بڑا لمبا اچھا سوال ہے، لمبا سوال کیا ہے۔ آج آپ کا دستور 90% اسلامی ہے، پڑھیں 90%۔ مولانا مودودی رحمہ 48 میں نظام اسلامی کی مہم چلا تھی، 48 میں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، 19 ماہ جیل میں رہے تھے۔ قرارداد مقاصد پہلے بیانیہ کا ابتدائی کا حصہ بن گئی تھی، اب وہی قرارداد مقاصد 2A آرٹیکل ہے، قابل یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، پڑھیں جا کے، اس میں اسلامی نظام نافذ ہوگا، جو MNA بنے گا اس کے مطابق ملک کو چلائیں گے۔ 73 میں کون تھا؟ مفتی پروفیسر خورشید صاحب غفوری صاحب تھے، دیکھیے جا کے، ہاں سپریم لا ہوگا۔ ہم تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا آپ کے کسی ممبر نے اسلام کے لیے بات بلند کی؟ بھائی ہم نے دستور بنا دیا، بھائی دستور بنا دیا، دستور میں پڑھے نہ جا کے دستور سائنس کو پروفیسر صاحب ملیں گے، پڑھے جا کے دستور۔ بھائی 90% ہماری کوشش ساری کی ساری، بھائی بازاندے نے ہم نے بنا دیا، لکھا دیا دستور میں۔ پوری دنیا میں ایک ہی دستور ہے امت مسلمہ پاکستان کا، ترکیوں کو بھی نہیں ہے، سعودی عرب کا بھی نہیں ہے، پڑھے جا کے بھائی۔ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ، ہم نظریاتی طور پر کامیاب ہو گئے، ہم اب اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پڑھیں دستور پھر میں سے بات کرنا۔ آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ جو 73 کا آئین ہے اس کو ختم کریں گے؟ نہیں بھائی، وہ اس کو عمل کریں گے، وہ اسلامی خود ہے کیسے اسلامی ہے بھائی، ایسے اسلامی ہے، پڑھ کے دیکھو گے اس کو۔ اسلام میں تو چور کی سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یہاں پہ تو سزا ہی نہیں۔ میرا بھائی آپ پڑھیں نا اس کو جا کے، میں 90% کہہ رہا ہوں، میں 100% نہیں کہہ رہا، باقی ہم تبدیل کر لیں گے، میں 90 کہہ رہا ہوں، 90 کہہ رہا ہوں۔ وہ دیکھیں نا، جب پریکٹیکلی تو پھر کہانی یہ ہے، اسلام سزا دینے کے حق میں نہیں ہے، یاد رکھنا، اسلام کا مراج ہے۔ اسلام معاشرہ ایسا کر دیتا ہے کہ چوری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ہر فرد کو گھر میں آسانی سے سستی گندم مل جائے، آٹا مل جائے، چینی مل جائے، دالیں مل جائیں، مرغی مل جائے، ہر ایک کو مفت ایجوکیشن مل جائے، صحت، کون چوری کرے گا؟ ہاں، اگر واقعی کوئی مجرم ہوگا اس کو سزا ملیں گے، سر ٹونٹے نہیں ہو جائیں گے، بہت کم سزائیں ملتی ہیں، معاشرہ ایسا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ آ کے مسجد میں خطبہ دے، اس کی پوری چیز سامنے ہو، وہ چور نہ ہو، بدماش نہ ہو،
شاندی نہ ہو، بد اخلاق نہ کرے، ہم اثر سے پڑے گا نا. اوپر سے پورا معاشرہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اسلام جو ہے یہ معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے، برائی کے مواقع ختم کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو مجرم ہے اسے پورا کر دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت مہربانی جی. ہم دوبارہ